امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، رمضان بھی شروع ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور اسکول کا کام بھی اسٹوڈنٹس اپنی روٹین ایک بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے اور اس کے حساب سے اس کو فالو کرتے ہوئے اسکول کا کام بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ تو آج ہم کر رہے ہیں حمد کی مشق، جو ہے پیج نمبر 107 پر۔ اس کو ہم کریں گے، اس کا جو پہلا پارٹ 1 ہے وہ کریں گے، اس کا پہلا سوال جو ہے وہ کریں گے حمد کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو جتنی بھی سوال جواب ہیں یہ میں نے آپ کے لیے نوٹس پہ لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے نوٹس کو دیکھتے ہوئے ہو یا ایز اٹ از اپنی ہوم ورک کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ الف ہے، کون سا بندہ ہم سے راہ ہے؟ مولانا حالی کہتے ہیں کہ ایک نافرما بندہ تیرا ہم سے راہ ہے۔ نافرما بندہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا بندگی نہ بجا لاتا ہو۔ ہم سے راہ کا مطلب ہوتا ہے ہم پڑھنے والا۔ تو اس کے ساتھ اسی کا جو نظم کا پہلا شعر ہے وہ میں لکھا ہوا ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نہ فرما ہے حمد سرا تیرا۔ بے جو ہے اس کا کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک، مقدم کا مطلب ہوتا ہے سب سے افضل، تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ خالق بیٹا کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مالک یعنی وہی ہمارا مالک ہمیں روزی رزق دیتا ہے، اس لیے اللہ کا حق سب سے مقدم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، یعنی اس کی تعریفیں بیان کریں، اس کی عبادت کریں۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم سے مراد ہے کہ جو شخص معرفت الہی رکھتا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور اس کی بندگی بجا لاتا ہو۔ اس کے برعکس محرم سے مراد ایسا شخص جو معرفت الہی اور اطاعت الہی سے یکسر محروم ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجانا لاتا ہو۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ کملی کا لفظی مطلب ہوتا ہے چادر، لیکن یہاں پہ جو شاعر کا مطلب نے لیا وہ چادر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی چادر جو اپنے اوپر اوڑھ لے۔ اپنی کملی میں مگن رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہنے والے کے لیے دنیاوی بادشاہت اور شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ بھی ایک مثال لکھا ہوا ہے، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو۔ باد صبا اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کی نوید لے کر ہر جگہ پہنچتی ہے، نوید لے کر پہنچتی ہے، خوشخبری لے کر پہنچتی ہے۔ یوں پوری دنیا میں رحمت کا پیغام اور توحید کی روشنی پہنچتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو اس کا سوال نمبر 2 ہے، یعنی ہم اس کے جو سوال نمبر 1 کے تمام چوز کر چکے ہیں، سوال نمبر 2 شروع ہو رہا ہے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی ہر شے کی خالق، مالک اور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، رحیم و کریم ہے اور پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے، اس پہ احاطہ کیے ہوئے قبضے میں ہے۔ منزل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ الفاظ ہیں جس کے ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے افضل، محرم راز جاننے والا، خلعت سلطانی بادشاہی لباس، محیط احاطہ کرنے والا، آفاق افق کی جمع دنیا جہاں کو کہتے ہیں، بندہ نافرما اطاعت نہ کرنے والا انسان۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ اسٹوڈنٹس یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ سوال کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش، سوال سارے آپ نے اچھے سے سمجھنے کرنے ہیں۔ محرم سے مراد بندہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو اور اس کی بندگی بجا لاتا ہو۔ بعض اوقات معرفت الہی کے باوجود انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، اس دنیا کی لذت و رنگینیوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسان اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط اور ہدایات پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، لیکن اس کی ذات ہماری خواص خمسہ سے بالا تر ہے۔ خواص خمسہ اسٹوڈنٹس یہاں کہتے ہیں 5 سینسز کو، یعنی چھونا، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا اور سننا سے بالا تر، یعنی ان حصوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی بنائی ہوئی دنیا، اس کی جلوے اور اس کے ذکر میں سکون اطمینان سے اس کا وجود معلوم ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ بھی ایک لیٹر شعر لکھا ہوا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں تو اعراب سے بندہ نافرماں، ہمسرا، مقدم، محرم، خلعت اور کیونکہ یہ کباب میں سے تو سلطانی اور رنج و مصیبت۔ آگے ہے مناسب لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں۔ الف ہے گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اسٹوڈنٹس یہ وہی مصرے ہیں یہ غزل کے ہیں، نظم کے ہیں تو نظم میں جو اشعار دیے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ جو مصرے ہیں اس میں سے لفظ نہیں ہے اس میں، تو وہ ہم نے پیچھے سے دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے، نظم سے ہی دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے، مکمل کرنا ہوتا ہے ان مصروں کو۔ وہ سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا، تو یہاں پہ آئے گا مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، ڈیش نہیں جچتا نہیں نظروں میں، یہاں خلعت سلطان سے جچتا، اس طرح لفظ اسٹوڈنٹس آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ہے ڈیش میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، ہر بول تیرا ڈیش سے ٹکرا کر گزرتا ہے، دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 8 ہے کہ نافرماں اور نامحرم میں نا سابقہ نا کا لفظ پہلے آ رہا ہے، تو آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کر کے جن میں نا سابقہ کے طور پر استعمال ہوا ہو، تو میں نے آپ کے لیے 5 الفاظ نامعلوم، ناروا یہ نامناسب لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نا سمجھ، نامراد، نالائق۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے کالم الف میں سے دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو یا تو ایک دوسرے کے ساتھ مصرے میں ہی آئے ہوں گے یا پھر ایک ہی شعر میں وہ الفاظ آئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ الف سے بندہ نافرماں تو اس کے ساتھ آئے گا ہمسرا، تو مقدم کا ہے حق، محرم کا ہے نامحرم، قملی، خلعت سلطانی، آفاق، مہک، پیغام، صبح، بول، رنگے بیان۔ اسٹوڈنٹس ایک سیکوینس میں نے نمبرنگ کی ہوئی، جیسے ان کی جو ہے نا سیکوینس ہے تو میں نے وہاں پہ ایسی ہی نمبرنگ کالم میں کی کر دی ہے تاکہ بہت زیادہ رف ورک نہ دکھے۔ آگے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صوت یعنی اس کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ قافیہ کی چند مثالیں دے کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو ایک مثال کراؤں گے، باقی جو مثالیں آپ کی بک میں دی گئی ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں آپ کے پاس جو ہے ہوا اور دوا، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم آواز الفاظ یعنی کہ آواز ایک جیسی ہے لیکن ہو بہو وہی لفظ نہیں ہے، آواز ان کی ایک جیسی معلوم ہوتی ہے، تو یہ ہے قافیہ۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اینڈ پہ یہ کیا ہے اس میں ردیف ہے، یہ تو ہو بہو ایک جیسے لفظ ہیں جو رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوا اور دوا جو ہے اس میں ہے وہ ہے قافیہ۔ آگے ہے ردیف کے لغوی معنی، سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ڈیفینیشنس جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ لازم کرتے رہیے کیونکہ MCQs میں اکثر ایسے ہی جملے آ جاتے ہیں جس کو آپ نے پہچان کرنی ہوتی ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے، چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ردیف کی چند مثالیں دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال کروا رہی ہوں اس کی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں جو نہیں آتی یہ ہو بہو الفاظ ہیں، تو یہ ہمارے پاس یہاں ہے ردیف، بر اور نظر ہیں قافیے۔ اسٹوڈنٹس باقی مثالیں اچھے سے کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس مشق کو اچھے سے مکمل اپنے کاپی پہ لکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔